اپنے مصروف ترین زندگی میں وقت نکالیں اور اپنی کیفیت کا محاسبہ کریں. ہم سب جو میرے مدنی چینل کے ناظرین ہیں سارے کے سارے اپنی کیفیت کا محاسبہ کریں, کچھ وقت دیں الگ سے. ٹھیک ہے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اب آپ فرض نماز ہی میں کیفیت دیکھ لیں. ہم فرض نماز پڑھتے ہیں, سورتیں بھول جاتے ہیں, رکعتیں بھول جاتے ہیں, 3 پڑھی کے 4 پڑھی, قاعدہ اولا بھول جاتے ہیں, قاعدہ آخرہ میں بیٹھتے ہیں تو یاد نہیں ہوتا کہ قاعدہ اولا ہے قاعدہ آخرہ ہے. بعض اوقات تشویش کے ساتھ وہ سلام پھیرتے ہیں, نہ جانے یہ دوسری رکعت ہے چوتھی رکعت ہے. وتر میں بھول جاتے ہیں تو مغرب کی 3 رکعتوں میں غلطیاں ہو جاتی ہیں, چوتھی میں کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ تیسری میں دوسری میں بھول جاتے ہیں. جو کیفیت ہے اچھا یہ تو بھولنا ہوا, پھر نماز پڑھتے ہوئے بھی کس کی یہ کیفیت ہے کہ جو روایتوں میں آیا کہ تو نماز یوں پڑھ کے گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے. ورنہ کم از کم یہ کیفیت ہو کہ تیرا یہ ذہن بنا ہو کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت ہماری کتنی بنتی ہے؟ یہ تو نماز کی کیفیت کا بیان صحیح حدیث میں بیان کیا گیا ہے. احسان کی تعریف کے اندر بیان کہ احسان کیا ہے, تو نماز کی کیفیت تو یہ بیان کی گئی. ہم اپنی نماز جو 5 وقت نماز پڑھتے فرض ادا کرتے ہیں, اپنی فرض کی ادائیگی میں اپنی کیفیت درست نہ کر سکے, آگے جا کر کیا ہماری کیفیت بنے گی؟ ورنہ وہ بزرگان دین وضو کرتے تو کانپتے, مسجد کو چلتے تو کانپتے. پوچھا جائے کہ آپ اس وقت کیوں کانپ رہے ہیں تو فرماتے کہ تمہیں معلوم نہیں میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں. تو کبھی کسی کو دیکھو تو بنیان پہن کر نماز پڑھا, تو کبھی کسی کو دیکھو تو وہ کرتا الگ, تو پجامہ الگ, تو یہ الگ وہ الگ. ارے بھائی دیکھے والے منظر ہیں. آپ فجر کی نماز میں دیکھیے کوئی شلوار کے اوپر شرٹ پہن کر آ جائے گا. ارے تم آفس میں جاتے ہو شلوار کے اوپر شرٹ پہن کر؟ آدھا کرتا آدھا پجامہ کبھی پہن کے جاتے ہو کہیں؟ بٹن ٹوٹے ہوئے, آستین چھوٹی بڑی ہوئی گئی ہے اور یہ سب آ رہا ہے, بٹن یوں کھلے ہوئے ہیں. کبھی جاتے ہو اس طرح؟ کسی معزز فرد کے یہاں بھی ایسا نہیں ہے. پتا چلے کسی بڑے آدمی کے یہاں جانا ہے تو کتنا اہتمام کرتے ہو, اور اپنے رب کے حضور حاضری دینی ہے اور یہ انداز نماز کے لیے جا رہے تو عطر لگائے, اچھے کپڑے پہنے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی جب رات تہجد کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہوتے تو سب سے قیمتی پوشاک آپ زیب تن فرماتے, سب سے قیمتی لباس, اور فرماتے کہ اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہوں تو سب سے قیمتی لباس زیب تن فرماتے. اور ہمارے یہاں تو کیفیت ہی کچھ اور ہے. نہ کپڑوں کا ٹھکانہ, بدن سے بدبو آ رہی ہو, نہ عطر کا استعمال, نہ سر پر امامہ درست پہنا, بدن یوں, وہ جو حال ہے سب آپ جانتے ہیں. دکان جیسی تیسی چھوڑی ہے, فوراً بھاگے, اور وضو کیا تو کیا کیا, نہیں آیا تو کیا نہیں آیا, جیسے نماز پڑھی اور دوڑے پھر دوبارہ نماز. تو نماز ہی کی بیان کر. نماز, وضو, تلاوت, یہ جو موٹی موٹی چند چیزیں جس طرح ہم جاتے بھی, اس میں بھی ہماری کیفیت کیا ہے؟ میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہم سب کو اپنی کیفیت کا جائزہ لینا ہے. لیں گے؟ اس کے لیے فکر مدینہ کی عادت پیدا کیجیے. 12 منٹ تک آنکھ بند کر کے غور کیجیے. اب کیا کروں, آپ لوگوں کے وقت نہیں ہے. یہ وقت ہے, اس چیز کے لیے وقت نہیں ہے. دودھ پتی پینے کے لیے ہوٹل کے پاس, ہوٹل پہ بیٹھنے کا وقت ہے. پان کی دکان پر پچکاریاں مارنے کا وقت ہے. گپ شپ مارنے کے لیے دوستوں کے بعد 2-2, 4-4 گھنٹے بیٹھنے کا وقت ہے. مارکیٹوں میں ادھر ادھر دکانوں پہ جا کر ٹائم پاس کرنے, بھائی کیا خیریت ہو ہے, کیسے آئے ہو, ارے کیا کرے, کاروبار نہیں ہے, کام کاج نہیں ہے, گپے مارنے کے لیے آ گئے, تھوڑی دیر آ کے بعد ٹائم پاس کریں گے. ارے کاروبار نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو جاؤ نا مسجد میں بھائی, اور اس کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکو جو تمہارے دکان پر گاہک کو بھیجنے کی قدرت رکھتا ہے, جو قادر ہے. وہ بھیجے گا تمہاری دکان پر گاہک, وہ آپ پر رزق کے دروازے کھولے گا, وہ تنگ دستی کو دور کرنے والا ہے, وہ قناعت دینے والا, وہ پریشانی کو حل کرنے والا ہے. وہاں دودھ پتی پینے کے لیے اپنا اور سیٹ کا ٹائم کھوٹا کرنے کے لیے کیوں جا رہے ہو بھائی, وہ بھی گپے مارنے کے لیے. تو ٹائم نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ہماری سوچ نہیں ہے. اب خود
غور کیجئے، میں بھی غور کروں. ہم اگر کچھ لمحے اپنے رب کے حضور حاضری دیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لی، سب ہو گیا، اب آئے تو صحیح نا، کوئی نفل کے نام پر آ جائیں، تلاوت کے نام پر آ جائیں، پھر بیٹھے اپنے رب کے حضور، دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں اور رب سے اپنے حال دل سنائیں. تو یہ کچھ لمحے بیٹھے ہیں، اس میں آپ فکر مدینہ کریں، مدنی انعامات کا کارڈ پور کریں. اچھا، اب مدنی انعام کا کارڈ 2-3 منٹ میں پورا ہو سکتا ہے، مدنی انعام کا کارڈ 12 منٹ میں پورا ہو سکتا ہے. اس سوال پر غور کریں، ہو گیا کس کیفیت میں ہوا، یہ اگلا درجہ ہے. اب پہلے فکر مدینہ تو کریں، پھر کیفیت پر غور کریں گے. فکر مدینہ ہی نہیں ہو رہی تو کیفیت کو کہاں سے لائیں؟ کیفیت کو چیک کرنے کی بھی تو کیفیت نہیں ہے ہماری، تو وقت تو دینا پڑے گا. ہمارے اسلاف نے بازار کے اوقات میں 300 نفل روز پڑھے ہیں. بازار کے اوقات میں 300 نفل روز پڑھے. ہم نہیں کرتے. ذکر و اذکار، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، کتنا پیارا ورد ہے. نہیں ذکر و اذکار دیگر کتنے، درود پاک کتنے ہیں، نہیں کرتے. تلاوت کے موقع ملتے ہیں، روزانہ تلاوت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ تلاوت کرنے والے لوگ نہیں، قرآن کھولنے کا وقت نہیں ہے. خود غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں عطا کیا، اس میں ہمارے لیے احکامات ہیں. ہماری زندگی کو 40 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، ہم نے آج تک یہی نہیں دیکھا کہ اس پورے قرآن میں میرے رب نے مجھے کس کام کا حکم دیا اور کس کام سے منع کیا. میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا قرآن ہمارے ہاتھ میں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے اس قرآن کو الحمد کے الف سے لے کے والناس کے سین تک پورا پڑھتے. الحمدللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے ایسے کئی مبلغین ہیں الحمدللہ جنہوں نے یہ پورا کنز الایمان ما تفسیر ایک بار نہیں کئی بار پڑھا ہے. میں نہیں جانتا، لیکن ایسے ہی ہو سکتا ہے. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اسلامی بھائیوں نے باقاعدہ اس پر تحفے لیے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی ہوں. یہ تربیت ہے امیر اہل سنت کی. ایسا ہے میرا پیر. میں یوں ہی نہیں کہتا یار میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا، یہ تربیت ہے کہ انہوں نے اپنے متعلقین، اپنے مریدین، اپنے محبین کے دل میں قرآن کی محبت ڈالی ہے. لیکن اب دیکھیں نا، ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، ڈاکٹر دوائی دے رہا ہے، اب مریض دوائی نہ لے تو اب اس میں ڈاکٹر کیا قصور ہے؟ ڈاکٹر کے بعد ہم مرض لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوائی ہے، دوائی یہاں سے ملتی ہے، لے لو، اور یہ 2 ٹائم، یہ 1 ٹائم، یہ 3 ٹائم اتارو. اب مریض دوائی نہ لے. اچھا، ہم مریض تو ایسا مریض، اس مریض کا پھر کیا بنے گا؟ ایک تو دوائی نہیں لیتا، پھر پرہیز بھی نہیں کرتا. اب بولے کہ ڈاکٹر صحیح نہیں کرتا، تو ڈاکٹر صحیح نہیں کرتا ہوتا تو اتنے مریض کیسے صحیح ہو گئے؟ جس نے ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق علاج کیا، الحمدللہ عز و جل اس کو شفا نصیب ہوئی ہے. اس کے دل میں یہاں میری مراد گناہوں کی بیماریاں ہیں، اور ڈاکٹر جو طبیب ہے وہ الحمدللہ میرا پیر ہے، امیر اہل سنت. الحمدللہ ان پر اعلی حضرت کا فیض ہے، ان پر غوث اعظم کا فیض ہے، ان پر اولیاء کرام کا فیض ہے، اور یہ ان کی تعلیمات، قرآن کی آیات، روایات اور بزرگان دین کے اقوال، ان کی تعلیمات، فتاوی رضویہ، بار شریعت، احیاء العلوم، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سب کی تعلیمات کو لے کر ان سب کے علاج جو انہوں نے دیے ہیں، ان سب کو ہر مریض کی کیفیت کے مطابق اس کا معجون شفا بنا کر دے دیتے. وہ مختلف کمپنیاں مختلف میڈیکل بناتی ہیں نا، دیکھیں نا اتنی فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں، سب دوائیاں بناتی ہیں. تو میڈیکل اسٹور والا تو دوائی دیتا ہے، لیکن ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اس مریض کے لیے یہ دوائی کا کمپاؤنڈ چلے گا.